الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہر باشد گفتگو صلو مدام آتش دوزخ شد گرد حرام آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا کرنے جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جان و قلم تیرے ہیں اللہم ارزق الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حمد صلاة البار معزز و محترم خوش نصیب حاضرین جملت المبارک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال بس سارے یہ مبارک دین اللہ دے گھر میں حاضر ہے دعا کرو اللہ کریم بس سارے دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ کریم بس سارے کو دارین دے سعادت نصیب فرما اللہ تعالیٰ عبادت میں خلوص عطا فرما آقا بزی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دی نارے مناسب کے خطاب کلام مجید فرقان حمید سورت حاجی دی ایک اے مبارکہ تلاوت کرنا شرفا سمجھتے ہیں دعا کرو اللہ کریم کی دماتا سنت عظیم کلام دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے اور بے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے احباب ذی مقام پہلے آیت کا شان نزول سماعت فرماؤ علماء نے یہ مبارکہ دے مختلف واقعات بیان فرمائے میں صرف دو درد اکتفا کرے سا ایک روایت بھیجے کہ مدینہ شریف کے دیہات کے لوگ جنہوں کو بدو سے لینے اور مدینہ شریف آمنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کرتے کلمہ پڑھتے ہم اسلام دے دامن نال وابستہ تھی ویندے اگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں کو کوئی بھلائی پہنچے گا ماں کے اندر فراوانی تجارت برکت کہیں پتر جم ہویا صحت اضافہ ہویا اور خوش کے دھیان اسلام چندہ دین ہے جنرنا اسلام کی دین کو قبول کیتے سے سکھے تھی اگر معاملات تھی وہ جناب الٹ اللہ ازمائش فرماوے کہ بجائے مال کی فراوانی کمی تھی ونجا تجارت گھاٹا ونجا پوتر جمن کی بجائے دھی جم ہویا یا کوئی بندہ بیمار تھی ونجا تب وہ مرتد تھی ونجا دین کو پھر ونجا آدھے کی دین کوئی بھلائی کوئی نہیں جنر دا مسلمان تھے ایسا خراب تھی جیسے تنگ تھی جیسے وہ مرتد تھی ونجا اسلام کے دامن نال واپس کی کو ختم کر لینے ہم اللہ کریم نے انہیں دے بارے آیت نازل فرمائی فرمایا ایک صرف اپنے مقصد کی خاطر اسلام قبول کرنے فائدہ تھی میں تو دین چنگا ہے نقصان تھی میں جاکر دے کوئی بھلائی کوئی نہیں فرمایا اے او لوگن دے دنیا
یہودی حاضر کیا حضور کی غلامی حاصل کی اس کلمہ پڑھ لی اس مسلمان تھی گیا اسلام قبول کرنے کے بعد یہودی بیمار کیا اور کبھی بینائی ختم تھی مال میں کمی تھی گئی جدن بیماری دی بدندی رہی مال میں کمی نقصان ہر پاسوں سرکار دی بارگاہ میں حاضر کیا عرض کریں دے جدن دا میں کلمہ پڑھے بھی میں تنگ تھی گیا اکھی دی بینائی بھی ویندی رہی ہے اور مہربانی کرو میری بیعت میں واپس کرو میں اپنی بیعت کو توڑے گا تو نے میرے آقا کی ذات نے ارشاد فرمایا اے دین فس کرن واسطے نہیں آیا اے دین نال وابستگی ضروری ہے فرمایا اے دین اسلام اے تا بندے کو ایویں گناہ تو پاک کرنے دے جویں لوہے دی مٹی لوہے دی میل کو صاف کرنے دی فرمایا اللہ ازمیندے ازمائش سے مبتلا کرے وہ بندہ مرتد تھی گیا دین کو پھر گیا اللہ کریم نے انہاں لوگوں کے بارے قرآن کی آیت نازل فرمائی سورہ قرآن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اور بعض لوگ ایسے جنہیں اللہ کی عبادت کریں گے کنارے دے کھڑے تھے منافقہ نام تشبیہ دی گئی کہ دل میں ایمان ہوتا کوئی نہیں مقصد اللہ کی رضا کا نہیں ہوگی مقصد ہوتی ہے مال کا حصول برکت ہوئے ہر معاملے ایک کنارے میں کھڑے تھی کہ اللہ کی عبادت کریں گے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين اگر بلائی ہوتے نفع کی میں تجارت مال جان برکت ہوئے تو اطمینان خودن چنگا جی ہے اطمینان نبی اطمینان چاہے من چنگا دین ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر اللہ آزمائش مبتلا کر دے انقلب علی وجهه پر پھر میں مرتد تھی میں اور میں خسر الدنیا والآخرہ اے او لوگ جنہیں دنیا کی گھاٹے تھی ہے آخرت کی گھاٹے تھی ایک تو مرتد تھے واجب القتل تھی دنیا کی خوف زدہ آخرت کی ہمیشہ اللہ دے عذاب مبتلا راسم ذالک هو الخسران المبین فرمایا اے واضح گھاٹا ہے واضح نقصان ہے اللہ کریم نے این آیت مبارکہ کے اندر انہوں لوگوں کو تصویر منافقہ دے نام دی فرمایا منافق لوگوں نے دل میں ایمان کرے انہوں نے رویہ بھی یہ ہونے اور اللہ کی رضا کی خاطر عبادت نہیں کرے دے مقصد ہونے دنیا کا حصول اگر فائدہ تھی منگے تو اللہ کے جنہ دین ہے اگر نقصان تھی منگے تو اللہ کے جنہ دے انہیں شامل دیا کہ بھلے ہی مٹھی بھی کوئی آبا کسی مقال ان عبادت کا کوئی فائدہ کوئی نہیں جیری عبادت میں دنیا کاری ہو جیری عبادت میں دنیاوی غرض ہوئے عبادت کرو فقط اللہ کی رضا دی وہ عمل اچھ برکت ہے یہ ہر حالت میں جنت کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رزق مال جانت فراوانی تے برکت رہے والی شکر کرو اگر رزق تنگ تھی مجھے والی اللہ کا شکر کرو اللہ جیرے حالت رکھے ہونا شکر ادا کرو زبان دے حرف شکایت نہ کرنو یہ سچے مومن کی نشانی آباد زیوقات والے میرے آقا دی ذات نے نشانی بیان فرمائی عقل مند بندے دی فرمایا عقل مند بندہ مومن دی شان ہے سرکار فرماتے القیسو قیس ان مراد ذہین بندہ عقل مند بندہ مومن بندہ فرمایا مومن دی شان من دان نفسہ فرمایا مومن وہ ہونے میرا اپنے نفس دے غالب رہنے مومن نفسانی خواہشات دے پیچھو نہیں لگتا جی میں نفس آکے ہوئے نہیں کرے گا نہیں بلکہ مومن اپنے نفس دے غالب رہنے مومن اپنے نفس کو مغلوب رکھ دے وعمینا عمل کو کریں دے جدا فائدہ کی میں آخرت وعمینا بما بعد الموت فرمائے او عمل
جنا موت کے بعد پیدا کیے فرمایا اے عقل مند بندہ ہے اے ذہین بندہ ہے اے اللہ دا نیک بندہ ہے جڑا نفسانی خواہشات دے بھی غالب رہے اور نال او بندہ او عمل کرے جس کا فائدہ وہ آخرت ملتی ہے فرمایا من عاجز بے وقوف بندہ عاجز بندہ ان کی نشانی کیا ہے سرکار فرمائے عاجز بندے کی نشانی ہے جناب نے خواہشات کا پجاری ہو جی میں نفس کا کھیل کرے اللہ دی مرضی نہ چاہے اپنے نفس دی مرضی چاہے جو نفس کا کھیل کرے اور فرمایا نام یہ کیفیت نہیں ہوئے اور تمنا رکھے اللہ دی ذات دے غلط کم سارے کرے کہ بندے کو کوئی سمجھاوے میاں خیال کر غلط کم نہ کی اگر کیا دے بھیا اللہ بخشے سی ان کی پیداوار ہے اللہ بخشے سی آباد سی مقدار وہ فرمائے عاجز بندہ ہے کہ بے وقوف بندہ ہے جنہوں نے شاوت بھی گالے دے اور کوئی سمجھاوے نہ دے اللہ بخشے سی کوئی یاد جانے جانی فرمایا کہ عاجز بندے کی نشانی ہے مومن کا یہ عمل نہیں ہوتا مومن اپنے نفس دے غالب بنا دے ہمیشہ آخرت کی بہتری والے عمل کرے اگر یہ جیسے بات کے اندر غور کرو نا کہ اپنا عمل دیکھو اصلی نے آج کل نماز پڑھ دیا صرف لالچ دکھاتا ہے ملازمت نہ لگ دی ہوئے تے پیر وظیفہ جنے سے چلا کٹی چالی دی نماز نہ چھوڑی اے نماز تا نماز نفلی نہیں چھوڑے گا اگر کام تھی بنے دوال چھٹی تے نہ تھی بے دوالی چھٹی وہاں کہ اے چالی دی نماز پڑھے تھی آپ کچھ نہیں کیا فائدہ نماز اگر مقصد ہوئے ملازمت تو حصول دون عبادت کو پیدا کیا مومن کی نشانی ہے مومن فقط اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرے اور سنو حدیث پاک سیدنا حضرت عمر بن عامر رضی اللہ تعالی آپ یہ حدیث پاک راوی فرماتے ہیں میں جاڑے حضور دی بارگاہ میں حاضر تھی ہوں میں نبی سے کچھ سوال کیتا حضور نجات کے رشے وچ حضور من دسو جد نال میں نجات پاونا اور میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت کر نبی سے فرمایا جسم دا چھوٹا ہے زبان دا مگر گناہ دا بڑا ہے فرمایا زبان کی حفاظت کر دنیا آخرت دی عزت جانے دنیا جانے لوگ تیرے نال چنگا معاملہ کریں آخرت دی عزت جانے اپنی زبان دی حفاظت کر دنیا آخرت دی بھلائی مل سکے واحیات گالی نہ کر فضول گفتگو نہ کر اپنی زبان کی حفاظت کر نجات پانے سے اور دوسرے نمبر دے حضور نے فرمایا جتنا تھی سکے اپنے گھر میں چلائے اپنے گھر کو مضبوط پکڑ گھر کے اندر آخرت والے امور کر باہر گھر کو نہ نکل اگر نکلے تو صرف دینی گھر دکھاتے جماعت بھی حاضری واسطے جمعہ پڑھنے کی خاطر نکلو یا دنیا بھی کوئی غرض ہے گھر جس واسطے سودا سلف گنن کوئی چیز گھر واسطے گننی ہے اپنی اولاد واسطے اپنی گھر والی واسطے کوئی چیزیں خرید کرنے اور میں اپنی واسطے گھروں نکلی ورنہ گھر کو محفوظ رکھ گھر میں زیادہ وقت لے جتنا گھر ہی نکل سے فتنے میں تو مبتلا تھی کیسی پیاری تعلیمات ہے سرکار تیرے گھر نکل میں نہ حالات دیکھو تو گھر ہے کیا بڑھ اور میں جتنا تھی سکتے وقت اپنے گھر رہتے ہو گھر میں رہتے آخرت والے عمل بھی کرو دنیاوی امور اپنی اولاد کے واسطے بہتر ہی سوچو ایسا چلے گی اسے بہر کوئی سی دبئی گیا مدد کوئی سعودی گیا مدد کوئی کام مدد کرنے کچھ گھر کا اللہ بے لوگ مالک بن کر جائے نہ عزت محفوظ رہتی ہے نہ دولت محفوظ رہتی ہے اولاد ہی بگڑ رہتی ہے نبی نے فرمان کی مخالفت جو تھی حضور فرمائیں اپنے گھر کو محفوظ رکھو گھر میں زیادہ وقت دو اولاد کی تربیت بھی تھی سی گھر والی کی عزت بھی محفوظ رہی اور گھر میں رہتے اپنے آخرت والے کام بھی کرو دنیاوی امور بھی میں باروں نہ نکلو ورنہ فتنے میں مبتلا تھی بسو حالات تھی بسو لوگ کو اپنے چکر اتنے گھسن اور تیسرے نمبر دے حضور نے فرمایا نجات چاہنے حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نجات اگر چاہنے اور میں اللہ کا گناہ کی معافی میں بہتر او گناہگار جڑا گناہ کر کھڑے دے روے اللہ دی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ دے عذاب کرو ڈرے بندہ رب کو ڈاڈا پیارا لگے نجات کی صورت
واقعہ ہے جو سارے ہر معاملات میں حضور نے ساری رہنمائی کی. دنیاوی معاملات ہو یا دینی اخروی معاملات ہو سرکار نے سب کے بارے رہنمائی فرمائی ہے. پر میں کیوں نہ کہ سب سے آؤ لا تو زمین تے بیٹھ کے اللہ
لا تكفرون میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تسا میں کو یاد کرو میں تو کو یاد کرے سا تسا میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو حضور فرمیندن اللہ دا ذکر کثرت نال کر قرآن دی تلاوت بھی کثرت نال کر ادا فائدہ کہتی سی اسمان دے بھی تیرا ذکر اسی دوجا پیدا انہوں نے دا بیان کیتا بڑا پیارا فرمایا اور میں ونورا لک فی الارض اللہ دے ذکر تے قرآن دی تلاوت دا برکتہ نصیب کی زمین کی تیرے واسطے نور واسطے انتھا بھی تے نشان لا مکانہ دے بھی تیرا ذکر عام آدمی کوئی مقام کیوں بھی مل دے اللہ دے ذکر دے قرآن دے تلاوت دی برکت حضرت ابو ذر فرمیدن میں عرض کی تزدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں کو بڑی نصیحت فرما کیسا پیارا شوق ہے اجا سب تم دعوے نے نا کرتے بندے مولوی کے ویلے جان ہوئے سی ایک کتنی دیر بندے سب کو ہوئے سی ناتا پڑھی دیر کیا تو بار کا خوشن اگر تقریر شروع تھی میں جنتا ہی منہ ہی خراب چہرہ ہی خراب انہاں کے پتہ کتنی دیر ہوئے سی مگر صحابت عمل کا دیکھو حضور کا فرمان جلے شروع تھی کہ حالت تھک دینا بلکہ تمنا ہوں یہ کاش کہ آپ کا سارا نہیں حضور میں فرمان حضور سی دن یا رسول حضور بے مسیحت فرما تو انہیں میں نے آقا نے تیجی مسیحت فرمائی بڑی پیار نصیحت نے فرمایا میں کہ کو حکم دینا خاموشی اختیار دیر بولنا ایک جلد سو لمبی خاموشی ضرورت کی کام کر فضول گالی کروں واحیات گالی کروں بچ میں کہنا فائدہ نبی سی نے سے فائدہ کہتی سی میں ادھر دو فائدہ جنہاں مولے سے تھوڑا لمبی خاموشی ہو سی ادھر دو فائدہ ہو سن ایک تو شیطان دے شر کو بچ سے شیطان دے شر کو بچ سے دوسرا فائدہ حضور نے فرمایا کہ دین ایک زیادہ رغبت تھی سی تیری محبت دین علیہ کا سے زیادہ تھی سی تیرا روح سے تھوڑا حضور گالی کرے بندہ مذاق تے طرز دی عادت بنا کی نے ان دین کو فراغت دکان دے پھٹے تو نہیں ملنی سارا دین کا لوڑ بندہ ان کا سر کھا دے رہی آپ میں مغز کھا دے سی ان کا بھی دماغ خراب کرے سی ان واسطے فرمایا تھوڑی جو گال کرے سے تیری توجہ آخرت والے پاسے تھی سی ادا فائدہ ہے تھی سی شیطان نے شرط بھی محفوظ رہا سے دین دی محبت تھی سی میں سے دیکھو دیندار لوگ کم ہو گالی گھٹ کر رہے اے فضول گالی کرنے والے جماعیات بولا رہے انہاں دی محبت دین نال گھٹ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمیدن میں عرض کی زدنی یا رسول اللہ حضور بے نصیحت کرو تو نے میرے آقا نے فرمایا فرمایا بھئی میری نصیحت ہے نبی سے فرمایا کھلیا تھوڑا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تھوڑا کھلو روبو سے حضور نے فرمایا جو میں جاننا اگر تسا جان دے یا دیکھ گھنٹنا تسا روبو زیادہ ہاتھ کھلو تھوڑا ازال ہم رکھیں دے بعض لوگ موبائل کے لیے فون آیا کہ ہمارا دوات کی بنا دیں کہ ہم تھوڑا نہ ہی آئے تو پرلے کاٹے کو پتہ لگے نا میں کیڑا خوش تھیا کرنا تیری گال تو تیرے میں کو یاد رکھیں گے حضور فرمایا کہ گھٹ کھلے کرو تو فائدہ کہتی سی نبی سے فرمایا زیادہ کھلڑ دا نقصان ہے دل مارا دل مردہ تھی ویندے زیادہ کھلن نام دل مردہ تھی ویندے اور جنہاں دے دل مردہ تھی ویندن انہاں دی توجہ اور دین علیہ پاس کہنے
انہوں نے توجہ اللہ کے ذکر والے پاسے کو نہیں ہونی دل تھی ویندے مردہ دل مار ویندے انہوں جتنی نصیحت کرو تو اثر نہیں کیتا اور دوسری خرابی حضور فرمیندے چہرے دا نور کو زیادہ کھلا نال دل بھی مردہ تھی دے چہرے کی نورانیت دی مکمل اے نورانیت کریمہ نامر نال نہیں آتی امام روزی بلیج کرو واللہ اے نورانیت اللہ کے ذکر نہ تو نبی سے کو پوچھا گیا نا فرمایا حضور ولی کی نشانی کیا ہے ہر بندہ جو کہ میں ولی ہاں تے مرید کو دیکھتا کہ بابے ناری دونا مونا ہوے تے مرید آ کے زیر وقت دا کلندر بیٹھے دیا حضور نشانی تو نے سوچا نبی سے فرمایا ولی کی نشانی ہے ان دے چہرے کو دیکھو اللہ یاد آوے انہیں دے چہرے دی نورانیت کی ایسی ہونی ہے تو بندہ دیکھے جو صحیح اللہ یاد اور نمازی بندہ روز بندہ کہیں نہ کہیں مجمع دے وچ ہوندے تے جڑا فجر دی نماز پڑھ کے آیا بیٹھا ہوے نا ان دا چہرہ ہی نسے دے بیٹھا ہے نمازی بندہ زیادہ کھلا نال حضور فرماتے دل مار دے تے چہرے دی نورانیت ہوگی اگر چاندے میں دل زندہ رہے چہرہ بھی روشن رہے کھلنے لگے اللہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں اس کی تو حضور بئی وصیت اور حضور نے بئی وصیت کے اندر میں فرمایا وقل الحق ولو کان درا فرمایا حق گال آنکھ دی گربا میں کوڑی نہیں لگے ہمیں کوئی ناراضی تھی میں تھی وہ حق آکھن کر نہیں رکنا وقل الحق ولو کان درا الفاظ فرمایا ہمیں کوئی ناراض تھی وہ ناراض تھی دے لڑے بھی حق آکھن کر نہیں شرما حضرت ابوذر فرماتے ہیں اس کی تو حضور بئی وصیت حضور بئی وصیت فرماؤ نبی سے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر جو عمل کرے ان میں کوئی ملامت والے دن ملامت نہ کرے جن دن لوگ ملامت کرن پہ وہ کام نہ چھوڑیں میرا فقط اللہ کی رضا کی خاطر کیا بعد بندہ نے کیا کرا میں مسجد کا خادم ہوں میں نے کام کرے نا پیا لوگ ہمارا نہیں تانے مرے دے چندے کھانے دے جام کرے دے یوں کرے دے میں تیری نیت ہوے ٹھیک کام کرے نا پہ اللہ کی رضا کی خاطر لا یخافون فی سبیل اللہ لومۃ لائم اللہ کی رضا کی خاطر جو عمل کرے انہیں میں کہیں ملامت کرن والے دی ملامت نہ کرے بندے جتنی زبان درازیہ کرن پہ نیت صحیح رکھتے اپنے رب کو راضی حضرت ابوذر فرماتے ہیں اس کی حضور نہیں وصیت آج تک مزہ بھی ہے اور حضور نے جو کچھ فرمایا آخری نصیحت یہ حدیث پاک کی جو پیارے نبی سے فرمایا جن چیز کرو اپنے آپ کو بچینے ان چیز کرو اپنے مومن گراہ کو بچا بڑی پیاری گال ہے حضور نے پورے ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر چھوڑے اسا چاہتے ہیں نا ساتھ کو کوئی بندے نہ کرے تو چاہتے میری عزت پہ کوئی حملہ نہ کرے ہر بندہ چاہتے میری عزت پہ کوئی حملہ نہ کرے تے کو مندے پسند کرنی مندے کئی کو پسند کرنی سونا بول دے سونا جواب تو چاہتے میری دھی بہن میری گھر والی میری اماں کی عزت محفوظ رہے ہر بندہ یوں کو چاہتے اپنی